بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی ناعاقبت اندیش نے ناموس رسالت پر طعنہ زنی کی ہے، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے سر بلندی ملت میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا خزینہ ہے جس کی نہ تو قیمت کا تعین ممکن ہے اور نہ ہی تمام کائنات میں اس کی مثال ڈھونڈنا ممکن ہے۔ تاریخ میں ایسے کردار موجود ہیں جن کے غیر فطری اور غیر ارادی افعال نے تاریخ انسانی پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور غازی علم دین شہید کا تاریخی کردار بھی انہی میں سے ایک ہے۔ جبکہ 1929 میں لاہور کی آبادی 5 لاکھ کے لگ بھگ تھی، اس وقت غازی علم دین شہید کا نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی اور نماز جنازہ 5.5 میل پر پھیلا ہوا تھا۔ علم الدین 4 دسمبر 1908 بمطابق 8 ذی القعدہ سن 1366 ہجری کو لاہور، پنجاب، پاکستان کے کوچہ چابک سوارہ میں تالے مند نامی بڑھئی یعنی ترکھان کے گھر میں پیدا ہوا۔ علم دین نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کے ایک مدرسے میں حاصل کی اور تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے آبائی پیشہ کو اختیار کیا۔ آپ کے 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک سرکاری ملازمت کرتے تھے اور دوسرے میاں محمد امین صاحب تھے۔ میاں محمد امین صاحب بھی تالے مند صاحب کے ساتھ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ اس خاندان کی شرافت اور کاریگری کی دھوم دور دور تک تھی۔ آپ کا گھرانہ متوسط گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کاریگری میں ملکہ حاصل کر چکنے کے بعد اپنے بنو بازار کوہاٹ میں اپنا فرنیچر سازی کا کام شروع کیا اور رزق حلال کی تگ و دو میں مصروف ہو گئے۔ سن 1928 میں راجپال نامی لاہور کے ایک لکھاری نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک گستاخانہ کتاب شائع کی۔ اس دل آزار عمل نے اہل ایمان کے جذبات کو مجروح کیا اور مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پیدا ہوا۔ جب مسلمان رہنماؤں نے اس کتاب کو ضبط کرنے اور لکھاری کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا تو انگریز حکومت کے مجسٹریٹ نے راجپال کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ کتاب کو ضبط کرنے کے مطالبے کو رد کر دیا گیا۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ راجپال نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ اب مسلمانوں کا غم و غصہ آسمان کو چھونے لگا اور گلی گلی احتجاج شروع ہو گیا۔ بجائے کہ راجپال کو سرزنش کی جاتی، 2 سپاہی اور 1 حوالدار اس کی حفاظت پر مامور کر دیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگریز حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر کے مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ بلا شبہ حکومت وقت ملعون راجپال کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا تھی۔ 24 ستمبر 1928 کو لاہور کے ایک شخص خدا بخش نے اس شاتم رسول راجپال کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم اس نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ خدا بخش گرفتار ہو گیا اور اسے 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ افغانستان کا ایک شخص عبدالعزیز، ایک مرد مجاہد، کفن باندھ کر گھر سے نکلا۔ اس نے لاہور آ کر اس شاتم رسول کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود ہی نہیں تھا، اور سوامی ستیانند راجپال کا دوست اس کی جگہ موجود تھا۔ غلط فہمی میں عبدالعزیز نے سوامی ستیانند کو ہی راجپال سمجھ کر قتل کر دیا۔ عبدالعزیز کو انگریز حکومت نے گرفتار کیا اور 14 سال کی سزا سنائی۔ مختلف روایات اور علماء کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ علم الدین ایک روز دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گیا۔ وہاں راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھیں۔ جس بات نے علم الدین کو سب سے زیادہ آگ بگولا کیا وہ راجپال کی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہی تھی۔ آج کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند علم و دین بھی اس بات کو برداشت نہ کر سکا کہ کوئی اس کی محبوب ترین ہستی کی شان میں گستاخی کرے۔ اس دور میں دلی دروازہ لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا اور تمام تحریکوں کا گڑھ بھی۔ یہاں سے جو بات کی جاتی تھی وہ ملک کے طول و عرض میں بآسانی پہنچ جاتی تھی۔ یہاں پر ہونے والی گفتگو اپنے آپ میں ایک سند کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن علم و دین اس وقت کا روشن خیال شخصیت کا مالک انسان تھا۔ اس نے جو سنا اس پر یقین نہ کیا بلکہ اپنے والد محترم سے تائید حاصل کی۔ اپنے دوست شیدے اور اس کے ایک دوست کی مدد سے راجپال کا حلیہ، ہسپتال روڈ پر واقع کتابوں کی دکان کا پتہ اور دیگر معلومات اکٹھی کی گئیں۔ یہاں یہ روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ بعد از یقین ایک رات اس کا دل بہت بے قرار تھا، جہاں پھر ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم الدین ہڑبڑا کر اٹھے اور سیدھے شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسا ہی خواب نظر آیا تھا۔ دونوں ہی کو بزرگ نے راجپال کو قتل کرنے کا کہا۔ دونوں میں یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرعہ اندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ علم الدین کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننا پڑی۔ علم الدین ہی شاطب رسول کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ 6 اپریل 1929 کو 1 بجے دوپہر غازی علم الدین نے کھوکھے والے کی نشاندہی پر راجپال کو اس کی دکان واقع ہسپتال روڈ انارکلی نزد مزار قطب الدین ایبک لاہور میں داخل ہوتے ہوئے پہچانا، اور جیسے ہی راجپال اپنی نشست پر بیٹھا آپ نے راجپال کو للکارا، چھری نکالی اور راجپال کے جگر میں پیوست کر دی۔ عاشق کے ایک ہی وار نے راجپال کا کام تمام کر دیا۔ تھانے انارکلی پولیس کو دکان کے ایک ملازم نے اطلاع دی اور غازی علم الدین نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے گرفتاری پیش کر دی۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اگر آپ چاہتے تو فرار ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے فرار ہونے کی کوئی کوشش بھی نہ کی۔ مقدمہ لوئس نامی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے غازی علم الدین پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ مورخہ 22 مئی 1929 کو غازی علم الدین کو سیشن کورٹ کے نیپ نامی انگریز جج نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ غازی علم الدین کی جانب سے سلیم بار ایٹ لا پیش ہوئے اور آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر دلائل بے سود ثابت ہوئے۔ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے اور مشہور وکیل محمد علی جناح کی خدمات حاصل کی گئیں۔ آپ بمبئی سے لاہور تشریف لائے اور آپ کی معاونت بیرسٹر فرخ حسین نے کی۔ یہاں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے غازی علم الدین کو کہا کہ آپ اس قتل کا انکار کر دو کہ آپ نے قتل نہیں کیا، آپ کی سزا ختم کروانا میری ذمہ داری ہے، جس کے جواب میں غازی علم الدین نے جواب دیا کہ تمام زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے اور آپ اس سے بھی مکرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ 7 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے غازی علم الدین کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی علم الدین کی اپیل خارج کر دی گئی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب غازی علم الدین کو دی گئی تو آپ نے فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا۔ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کے بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے 1000 ابدی سکون اور راحت ہے۔ 31 اکتوبر سن 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ 4 نومبر 1929 کو جسد خاکی کی حوالگی کا مطالبہ لے کر مسلمان ذمہ داران کے ایک وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی، جن میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، مولانا عبدالعزیز،
مولانا ظفر علی خان، سر محمد شفیع، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، سر فضل حسین، مولانا غلام محی الدین قصوری اور دیگر صاحبان شامل تھے اور یقین دلایا کہ تدفین پرامن ہونے کی ذمہ داری ہے۔ سن 13 نومبر 1929 کو مجسٹریٹ مرزا مہدی حسن اور سید مراتب علی شاہ کی سربراہی میں ایک وفد میاں والی روانہ ہوا اور 14 نومبر سن 1929 کو جسد خاکی وصول کیا گیا۔ 15 نومبر سن 1929 کو محکمہ ریلوے نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جسد خاکی لاہور چھاؤنی میں علامہ اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ اس وقت غازی علم الدین شہید کا نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی اور نماز جنازہ 5.5 میل پر پھیلا ہوا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ خطیب مسجد وزیر خان قاری شمس الدین نے پڑھائی۔ سید محمد دیدار علی شاہ محدث لاہوری اور علامہ اقبال نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ اس موقع پر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ترکھانوں کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ آپ کی آخری آرام گاہ میانی صاحب قبرستان بہاولپور روڈ میں ایک نمایاں مقام پر موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی سچا عشق رسول نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنا، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب دوستوں کا خیال رکھیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔